درود شریف پڑھیں. دعا کر لیں. بخاری کی تکمیل پر، حفظ قرآن مجید کی تکمیل پر عاشق قرآن محب سنہ علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے میں جو دعا کر رہا ہوں اس پر بھی آمین کہیے، اور کچھ اخیر میں خاموشی اختیار کروں، آپ اپنی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیے. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ربنا یا سیدنا یا مولانا یا غایت رغبتنا یا خالق انفسنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احي الدين كله في جميع العالم كله. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ اس عظیم الشان بابرکت مستجاب وقت پر اے اللہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ توبے کے بعد پاکیزہ زندگی مقدر فرما. اے اللہ پانچوں شعبوں کے کامل و مکمل دین سے ہم کو جوڑ دے. اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ تیرا بننے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے وہ صفات والی زندگی مقدر فرما. اے اللہ تو توحید بہانے تلاش کر کے معاف کرتا ہے. اے اللہ تیرے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے جیسے نجس العین کو زندگی بھر کی فاحشہ عورت نے پیاسا دیکھ کر اسباب نہ ہونے کے باوجود کنویں کا پانی جب تیرے حکم سے اوپر آیا اے اللہ اس فاحشہ عورت نے ترس کھاتے ہوئے کتے کے جیب پر زبان پر پانی ٹپکایا. تیری رحمت جوش میں آ گئی. زندگی بھر کے فاحشہ عورت کو تو نے معاف کر دیا. اے اللہ تو کہتا ہے سمندر کے پھیلاؤ کے برابر، زمین کی چوڑائی کے برابر، آسمان کی بلندیوں کے برابر گنہگار گناہ لے کر آتا ہے اور غلطی کا اعتراف کرتا ہے، بھگاتا ہے، پلاتا ہے، مناتا ہے. فغفرت علی ما کان ولا ابالی کہ اتنے بڑے پاپی کو معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اے اللہ میرے شیخ جو تیرے ولی اولیاء میں سے تھے اے اللہ وہ فرماتے تھے اپنی دعاؤں میں اے اللہ ہم گندے ہیں تیرے بندے ہیں. اے اللہ ہم گندے ہیں تیرے بندے ہیں. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ان کی لاڈلی امت ہے. اے اللہ اغیار کے ساتھ اے اللہ اغیار کا ہمارے ساتھ لڑائی تیرے نام لینے کی وجہ سے ہے. ہماری تعداد سے ان کو ان کی کوئی لڑائی نہیں، ہماری صلاحیتوں سے ان کی کوئی لڑائی نہیں، ہمارے ظاہر سے ان کی کوئی لڑائی نہیں. اے اللہ تیرا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اے اللہ ہم کو برداشت نہیں ہو رہا ہے. اے اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے حوالے ہمیں نہ فرما. اے اللہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اے اللہ آپ کی اطاعت والی زندگی پوری امت مسلمہ کو عطا فرما. اے اللہ حاضرین کی، غائبین کی، موجودین کی، مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کے گناہوں کو معاف فرما، دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما.
سے ہم یہاں آئے ہیں، اے اللہ جیسا تو نے اس مستجاب وقت میں بلایا ہے، اے اللہ ہماری سن کر ہمیں معاف بھی کر دے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے گا، اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ تو قادر ہے، کن فیکون کی شان رکھتا ہے، فعال لما یرید، اللہ تیری شان ہے، اے اللہ تو رحمان رحیم ہے، بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے، اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے، اے اللہ اب تک کرم کرتے چلا رہا ہے، مزید کرم فرما کر ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمارا ہو جا، اے اللہ ہم تو تیرے ہی ہیں، اے اللہ تو ہمارا ہی ہے، اے اللہ تو اگر دھتکار دے گا تو کون سا در ہے جہاں ہم جا سکیں گے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تیرے علو شان کی قسم، اے اللہ تیرے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو فیض اور وسیلے سے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے، اے اللہ آج ہم پریشان حال ہیں، ذلیل و خوار ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں ہمارے رعب کی بجائے ہمارے دلوں میں ان کا خوف طاری ہے، اے اللہ یہ شامت اعمال ہے، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کشتی بھور میں پھنس چکی ہے، ساحل کو اے اللہ ساحل کو چھوڑ چکی ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بھور سے نکال کر ساحل پر لگا دے، اے اللہ تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، اے اللہ ان کی لاڈلی امت کے احوال کو درست فرما کر، اے اللہ اسلام کا مسلمانوں کا بول بالا فرما، اے اللہ ہم سب کی عبادتوں میں قبولیت اور حقیقت پیدا فرما، نماز روزے زکوٰۃ اور حج کا ہمیں عادی بنا دے، اے اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما، اے اللہ ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو صفات والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو تیرے مرضیات کے مطابق بنا دے، اے اللہ جسمانی روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اپنے حقوق بھی ان سے ادا کروا لے، اے اللہ اپنے بندے اور بندیوں کے حقوق کو جان جان کر پوچھ کر ادا کر کے بری و ذمہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عوام کے دلوں میں علماء کی محبت عظمت اور اطاعت نصیب فرما، اے اللہ بدزنی سے گستاخی سے حفاظت فرما، اے اللہ علماء کے دلوں میں عوام کے لیے نبوی غم اور تڑپ پیدا فرما، اے اللہ دین کی اشاعت اور حفاظت کے جتنے مراکز تیرے ہاں مقبول ہیں، مساجد مکاتب قرآنیہ مراکز دینیہ خانقاہیں جماعتیں جمعیتیں، اے اللہ مجلس دعوت الحق جمعیت العلماء، اے اللہ مصنفین مبلغین محدثین، اے اللہ طلباء کرام حفاظ علماء مفتیان اکرام، تیرے ایک ایک بندے کی اے اللہ بندی کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی عفت کی عصمت کی حفاظت کے فیصلے فرما، اے اللہ دارالعلوم دیوبند حرمین شریفین بیت المقدس دارالعلوم ندوۃ العلماء مزار علوم کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کو تعلیم سے جوڑ دے، اے اللہ امت کو دعوت و تبلیغ سے جوڑ دے، اے اللہ امت کو تزکیہ اور احسان سے جوڑ دے، اے اللہ تیرے مقبول بندوں میں شمار فرما، یہاں بھی وہاں بھی مقبول بندوں کا ساتھ نصیب فرما، امت کے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، بہت سارے لوگوں نے اپنے عزیز اور اقارب، اے اللہ خاص طور پر اس مدرسے کے تحفیظ کے استاد، اے اللہ وہ ہسپتال میں داخل ہیں، اے اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، صحت بھی تیری نعمت ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے، اے اللہ جلد سے جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ امت کے بے روزگاروں کو روزگاری حلال عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، فقراء کو اغنیا بنا دے، اغنیا کو مستغنی بنا دے، اے اللہ امت کے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ان کے لیے جیتے جی صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ جو
والی صحابہ والی زندگی نصیب فرما، ان کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کو، منتظمین مدرسہ کو، ان کے معاونین کو، ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو اے اللہ اپنے شاعر شان بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو خیر مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو خیر مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کے شیخ کو اے اللہ صحت و عافیت، قوت و ہمت کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرما، بہترین پوری امت کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان کے والدین کو، اے اللہ ان کے رشتہ دار عزیز اقارب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ان فارغین کو محبوبیت عطا فرما، عالمیت کے ساتھ قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ صلاحیت کے ساتھ صالحیت عطا فرما، ان سے پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے، سنتوں کے گھر گھر فرد فرد میں پہنچنے، انسانیت کے زندہ ہونے کا کام لے لے۔ اے اللہ جو خیر مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو خیر مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ بہت سارے لوگوں نے، احباب نے، بندوں نے، تیرے بندیوں نے اے اللہ فون سے بھی مشافہ دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ اے اللہ ان کے حسن ظن کے مطابق ان کے جملے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ بخاری شریف کی برکت سے، اے اللہ حدیث پاک کی برکت سے، اے اللہ فقہ کی کتب کی برکت سے، پڑھنے پڑھانے کی برکت سے، اے اللہ تمام اے اللہ مفسرین کی اور محدثین کی ارواح کو، فقہاء کے ارواح کو اپنے شان بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اعلیٰ علم میں ان کے درجات کو بلند فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی دعائیں خیر کی مانگی ہیں ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرما، جتنی دعائیں اللہ شر سے حفاظت کے لیے مانگی ہیں ان تمام شروں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو دلوں کا بھیدی ہے، ہر ایک کے دل میں جو مقاصد ہیں تو جانتا ہے۔ اے اللہ اس کو سن لے، اے اللہ ان مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور وسیلے سے اے اللہ آپ کو مقام محمود، مقام وسیلہ عطا فرما۔ اے اللہ آپ کو جیسا تو مقام چاہتا ہے، جس مقام پر تو راضی ہوتا ہے وہ مقام عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے شان بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آپ کے صدقے طفیل اور وسیلے سے جملہ انبیاء کرام علیہ السلام، جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، شہداء بدر، شہداء احد، اصحاب بدرین، خلفاء راشدین، اشرار مبشرہ، اہل بیت، ازواج مطہرات امہات المؤمنین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین۔ اے اللہ چاروں سلسلے چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ کے جملہ اولیاء کرام، جملہ ائمہ اعظام، مفسرین، محدثین، اے اللہ سب کے اے اللہ درجات کو بلند فرما۔ جتنا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اے اللہ اس سب کے ثواب کو اس سلسلۃ الذہبیہ کے ہر فرد کو پہنچا دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے فیوز سے پوری امت کو مستفیض فرما۔ اے اللہ ان نفوس قدسیہ کے صدقے طفیل سے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے جملہ مومنین مومنات اے اللہ تیرے پاس تیرے حکم سے پہنچ چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری موت اور ما بعد الموت کے مراحل کو آسان فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت اچھی بنا دے، قبر حشر کے مراحل آسان فرما، ترازو نام اعمال اے اللہ پل صراط کو آسان فرما، جنت الفردوس مقدر فرما۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے اے اللہ لمحہ لمحہ وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے حوالے نہ
شیطان کے مکر و فریب سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو ان نفوس قدسیہ کے صدقے طفیل سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و سندنا و قدوتنا و قرۃ اعیننا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا منیر صاحب، اے اللہ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری، حضرت مولانا ارشد صاحب، اے اللہ حضرت مولانا شاہد صاحب، حضرت مولانا عاقل صاحب، حضرت مولانا سید رابع حسنی صاحب، اے اللہ دعوت کے کام کے جملہ اکابرین، خاص طور پر حضرت مولانا ابراہیم صاحب، اے اللہ ان سب کی عمروں میں ترقی برکت عطا فرما، ان کے فیوز سے پورے عالم کو مستفیض فرما۔ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب کی عمر و صحت میں برکت عطا فرما۔ اے